ایک صاحب سوال پوچھتے ہیں، کیا روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور غیبت کرنے کا نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ جمہور علماء کے نزدیک، یعنی اکثر علماء کے نزدیک، غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اکثر علماء کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ اور ان کے ماننے والے فقہا، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا سخت گناہ ہے، لیکن اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، البتہ روزے کا ثواب کم یا ضائع ہو سکتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے سفیان ثوری رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول یہ ہے کہ غیبت روزے کو توڑ دیتی ہے، لیکن ان کا مشہور اور راجح قول یہ ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ روزے کا ثواب کم یا ضائع ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ مسند احمد میں ایک روایت ہے، حضرت عبید رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہاں دو عورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور اعراض فرمایا۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، غالباً دوپہر کا وقت تھا، کہ یا رسول اللہ، بخدا وہ تو مر چکی ہوں گی یا مرنے کے قریب ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیالہ منگوایا اور ایک عورت سے فرمایا کہ اس میں کیا کرے؟ اس نے خون، پیپ اور تازہ گوشت وغیرہ کی کیا کی، جس سے آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر دوسری عورت کو کیا کرنے کا حکم فرمایا، اس کی کیا میں بھی خون، پیپ اور گوشت نکلا، جس سے پیالہ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے تو روزہ رکھا اور حرام کی ہوئی چیزوں سے روزہ خراب کر لیا، کہ ایک دوسری کے پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھانے لگی، یعنی غیبت کرنے لگی۔ یعنی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن تَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تو غیبت کرنا اتنا سخت گناہ ہے۔ اور پھر روزے کی حالت میں غیبت کرنے کا نقصان یہ ہے کہ روزہ سخت محسوس ہوتا ہے، جیسے یہ دو عورتیں پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب پہنچ گئی تھیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں بیہودہ باتیں اور گناہ کا کام نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، کیونکہ روزے کا اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا۔ جو آدمی روزہ رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، بھوکا پیاسا رہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ تقوی اختیار کرے۔